اب خشوع کو کمزور کرنے والی چیزیں کیا ہیں، یہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا ایک ایک کر کے. دیکھیے پہلی اور دوسری چیز کیا ہے، کھانے کی موجودگی میں نماز نہیں پڑھنا اور رفع حاجت کو روک کے نماز نہیں پڑھنا. دونوں کے لیے ایک ہی دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے کی موجودگی میں نماز نہیں ہوتی، نہ ہی اس حال میں کہ بندہ دو خبیث چیزوں کا مقابلہ کر رہا ہو. صحیح مسلم کی روایت. کھانا موجود ہو نماز نہیں پڑھنا، بول رہے کیوں؟ گھر میں بریانی کی بو آ رہی، چلو جی نماز کا ٹائم ہو، بلکہ جلدی آ کے نماز پڑھے تو خیال پورا. علم ترہ پڑھنے والا بھی اس سے بھی تھوڑا چھوٹا سورہ ہے انا تینا بول کے جلدی ختم کرتا. کھانا جلدی ہے، اللہ کے رسول بولے نہیں، پہلے کھانا کھا لو، بھوک لگی پہلے کھانا کھا لو اس کے بعد نماز پڑھو. اسی طرح دو خبیث چیزیں اگر ضرورت محسوس ہو بیت الخلاء پہلے جائے، پیشاب کو روک کر حمام جانا ہے روک کر نماز نہ پڑھو، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. تیسری چیز نیند کے غلبے میں نماز نہیں پڑھنا. کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے دوران کسی پر نیند کا غلبہ ہو تو اسے پہلے سو جانا چاہیے، کیونکہ اگر ایسا ہی پڑتا ہے تو اسے کیا خبر کہ وہ استغفار کے بجائے اپنے لیے بد دعا کر رہا ہو. صحیح بخاری کی روایت. مطلب کیا ہے اس کا؟ نیند کا غلبہ ہو تو سو جانا کا مطلب کیا ہے؟ ہاں اچھا چھٹی مل گئی، پھر فجر میں تو بہت غلبہ رہتا، روز سو جائیں گے بولتے. نہیں 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 نہیں، نیند کا غلبہ آپ کو پہلے فرض ہے، یہ نماز فرض ہے، اس کے لیے جاگنا ہے آپ کو. لیکن کبھی اگر ایسا ہو گیا نماز کا وقت ہے، ظہر کے وقت اگر کبھی آپ سو گئے، رات کو جاگے تھے، کچھ مشکل کی وجہ سے ظہر میں سونا پڑا، نیند بہت آ رہی، تھوڑی دیر سو جاؤ، اٹھ کے نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے نماز پڑھ لو. ٹھیک ہے. تو نیند بہت آ رہی غلبے میں، آپ کیا پڑھ رہے، آپ کو ہوش نہیں ہے، ایسی حالت میں نماز مت پڑھو، بول رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. اسی طرح چوتھی چیز مشغول کرنے والے چیزوں پر نماز نہیں پڑھنا. کیسے؟ اللہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پردہ تھا جس کے اوپر نقش و نگار تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ اس پردے کو، اس کپڑے کو ہٹاؤ یہاں سے، کیونکہ اس کے نقش و نگار مجھے پریشان کرتے رہتے ہیں. صحیح بخاری کی روایت. ہم جہاں نماز پڑھتے ہیں ہم کیا سمجھتے ہیں؟ نماز پڑھنا بولے تو گھر میں وہ غیر مسلم جیسا پورے سجا کے رکھ لیتے، سامنے تصویراں فوٹواں، کئی مسلمانہ ویسا سجا کے رکھ لیتے. یہ ہمارے نماز کا روم ہے. نماز کا روم بولے تو سامنے جاتے بڑا یاسین شریف لکھے سو، آیت الکرسی لکھے سو، ایک طرف جنت کا وہ خانہ کعبہ کا دروازہ بول کے لٹکائے، ایک طرف کچھ لوگاں تو وہ پنجتن پاک بول کے وہ ہاتھوں کے تصویراں، کچھ لوگ گھوڑے لٹکائے، کچھ لوگ کیا کیا کی لگا کے. یہ ہمارے نماز کا روم ہے، پورا ڈیکوریشن کے ساتھ سجا کے رکھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بھی صرف پردہ تھا اس کو بھی ہٹانے لگا ہے، نہیں یہ ڈسٹرب کرتی ہے میری نماز. بالکل سادہ ہو، سادے دیوار ہو. ٹھیک ہے. تو جو بھی ڈسٹرب کرنے والی چیز ہے نماز میں اسے ہٹانا چاہیے. پھر اسی طرح کیا ہے، نماز اگر پڑھ رہے ہیں تو کنکریاں اور کپڑے درست کرنے سے بھی نماز میں خلل ہوتی ہے. اس کے تعلق سے کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنکریاں نہ چھوؤ جب تم نماز میں ہو، اگر ضرور ہی کرنا پڑے تو ایک ہی دفعہ کنکریوں کو سیدھا کر لو. ابو داؤد کی روایت. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مٹی کی زمینیں تھیں، اسی پر نماز پڑھتے تھے. اللہ کے رسول اس لیے فرماتے ہیں کہ سامنے سے کنکریوں کو بھی بار بار مت ہٹاؤ. اس سے ہم کو کیا سبق ملا؟ ہم بھی اپنی نماز میں بار بار کپڑوں کو ہٹانا، اور اب کپڑوں کو ہٹانا، پھر اسی طرح بالوں کو سنوارنا یا جو بھی چیز ہے، ٹھیک ہے، ان چیزوں کو بار بار کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے. اس سے کیا ہے، نماز میں خرابی آ جاتی ہے، خشوع اور خضوع ختم ہو جاتا ہے. خاص طور سے نماز پڑھتے وقت ہم یاد رکھیں لباس ہمارا تنگ نہ ہو. تنگ نہیں لباس، ٹائٹ کپڑے پہن کے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو مشکل ہوتی ہے. کئی لوگ ہوتے ہیں وضو کے وقت گئے تو آستین تو چڑھا کے رکھ لیتے ہیں، اللہ اکبر بول کے نماز پڑھتے ہوئے وہ آستین کوئی نیچے کرتے رہتا، کوئی پیروں کے وہ نیچے کرتے رہتے. کپڑے تنگ نہ ہو. پھر اسی طرح خواتین کے لیے خاص طور سے زیورات پہن کر نماز نہ پڑھے. مطلب گناہ نہیں بول رہا ہوں میں، حرام نہیں بول رہا ہوں، لیکن یہ زیورات جب اگر لمبی چین اگر کوئی چیز ہے گلے میں، آپ رکوع کر رہے، آپ سجدہ کر رہے تو وہ آ کے سامنے لٹکتے رہتی، یا پھر اس کی وجہ سے اگر آپ کو کچھ تکلیف ہوتی ہے تو نماز میں جو چیز بھی خلل اندازی کرتی ہے اس کو پہلے سے ہٹا دیں. ٹھیک ہے، یہ چیز. پھر اسی طرح نماز میں ادھر ادھر جھانکنا،
نماز میں ادھر ادھر نہ جھانکے، یہ بھی خشوع کو کمزور کرنے والی چیزیں ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز پڑھو تو ادھر ادھر نہ جھانکو، اللہ اپنی توجہ بندے کی طرف اس وقت تک کیے رکھتا ہے جب تک وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتا۔ ابو داؤد کی روایت، اللہ دیکھتے رہتا نمازی کو، جب تک نمازی ادھر ادھر نہیں دیکھتا اللہ اسے دیکھتے رہتا، توجہ کے ساتھ سنتے رہتا۔ تو اس لیے ہم ادھر ادھر نہ جھانکیں۔ آج ہماری حالت یہ ہے، نماز تو پڑھ رہے لیکن ہمارا پورا خیال بچہ چھوٹا ہے گھر میں، یا نہیں تو بیوی شوہر کے لیے، شوہر بیوی کے لیے، ہمیشہ ایک کمرے میں ہے، نماز بھی ایسی جگہ پڑھتے ہیں کہ ادھر بھی دیکھنا ادھر بھی دیکھنا، ادھر بھی دروازہ کھلا رکھ لے کے پڑھ لیتے۔ ایسا نماز پڑھتے ہوئے کبھی یوں حل دیکھ لیتے، یوں دیکھ لیتے۔ کچھ لوگ فیان گنتے رہتے، ہے کہ میرا فیان کون تو چوری کرا کے، ہاں الماری قریب رہے تو الماری کو لاک کرے کہ نہیں، کہ نماز میں یاد آتا، ایسا دیکھتے رہتے، بار بار دیکھتے رہتے۔ کچھ لوگ تو سجدہ کر کے سجدے میں کیا کرنا ہے اصل میں، پیشانی اور ناک دو بھی زمین پہ رہنا، ناک اٹھا کے دیکھتی نیچے سے پیچھے کیا تو بھی ہے کہ بول کے، کیا ہے یہ، رکوع کرتے ہوئے بھی دیکھتے رہتے۔ اس طرح نماز نہیں ہے ہوتی، ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہے نماز میں، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح ساتویں چیز، جمائی لینا، ڈکار لینا، یہ بھی خشوع اور خضوع کو ختم کر دیتا ہے۔ جمائی اور ڈکار لینا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دوران نماز کسی کو جمائی آ رہی ہو، ممکن حد تک کوشش کریں کہ اسے روکے، کیونکہ جمائی کے ذریعے شیطان انسان کے اندر داخل ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت، جمائی کے ذریعے شیطان انسان کے اندر داخل ہوتا ہے، اس لیے جمائی نہیں لینا، نماز میں روک کے رکھنا۔ ہماری عجیب حالت ہے، ہم کیا کرتے، چھینک آئی تو روک کے رکھتے، لیکن جمائی دھڑلے کے ساتھ کرتے، ہاں بول کے منہ کھولتے لوگوں کے ساتھ، خوب کھا کے آ کے ڈکار نکالتا ہے، دعوتوں میں جا کے نلے میں آتا کھاتے، آ کے نماز میں ہاں ہو بولتے ہوئے، کیا ہے یہ نماز کا کوئی طریقہ ہے؟ چھینک نہیں، لوگوں میں چھینکے تو انہیں تھوکتا بول کے، دلندر اب بھی چھینک رہا کہ رے بول کے تھوکتا نہ انہیں، یہ ہے ہمارے مذہب۔ حالانکہ چھینک کو روکنا نہیں ہے، یہ غلط بات ہے، چھینک کو روکنا نہیں ہے، چھینکنا ہے، لیکن لوگوں کے اوپر نہیں، ہاتھ رکھ کے چھینکو۔ جمائی آئے تو پہلے سے کوشش کرو اسے روکنے کی، ڈکار آئے تو روکنے کی کوشش کرنا، نماز میں تو بالکل بھی نہیں۔